السلام علیکم، میں ذوالفقار حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھیونڈی عزاداری چینل۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولانا عطا حیدر رضوی صاحب موجود ہیں، جو کہ الرحمن ٹور کے روح رواں ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا جو ہے ٹور بہت ہی قدیمی ٹور ہے، اور اکثر کر کے یہ ہر تاریخ میں جو ہے اپنا قافلہ لے کے جاتے رہتے ہیں۔ ابھی ان کا عاشور کا 2 قافلہ جا چکا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چینل پہ۔ اور اس وقت جو ہے 25 محرم کا ایک ٹور ہے ان کا جانے والا ہے، اور پری اربعین کا ایک ہے، ایک اربعین کا ہے۔ انشاءاللہ اس قافلے کے بارے میں مزید معلومات ہم مولانا صاحب سے لیں گے۔ آگا جو آپ کا بھی قافلہ جو اربعین کا جانے والا ہے، اس میں آپ اب کیا فیسلٹی جو ہے لوگوں کو دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ الحمدللہ الرحمن ٹورز کا عاشورے کا قافلہ زیارت کے روانہ ہو چکا ہے، اور اپنے معبود حقیقی کا جس قدر شکریہ ادا کرے بطفیل محمد آل محمد کہ جو بھی ٹور کا الرحمن ٹورز کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے، الحمدللہ وہ قافلہ ضرور جاتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کسی قافلے میں زائرین زیادہ ہوتے، کسی قافلے میں کم ہوتے، مگر اگر ہم نے اعلان کیا ہے کہ یہ قافلہ جائے گا تو جائے گا۔ یہ الرحمن ٹورز کی اپنی خصوصی ایک عادت جیسی ہو گئی ہے، اور ہم اس بات کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ مومنین جس جذبے سے الرحمن ٹورز کو یاد کرتے ہیں وہ جذبہ ان کا پورا ہو۔ اب انشاءاللہ ہمارا اربعین کا سفر، اربعین ان کربلا، زوار امام حسین کو لے کر ہمیں کربلا جانا ہے۔ جیسا کہ ذوالفقار بھائی نے کہا کہ کیا سہولتیں رہتی ہیں، دیکھیے مسئلہ زوار امام حسین کی خدمت کا ہے۔ اگر کوئی بھی زوار یہ سوچ کے زائرین کو لے جاتے کہ ہمیں تکلیف پہنچانا ہے، تو زائرین تو پیسہ دے کے ہٹ جاتے ہیں اور صبر کر کے آ جاتے ہیں، مگر اس کا جواب شہزادے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دینا ہے، اس لیے کہ اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی انسان کربلا جائے۔ کربلا پہلے تو نام فرشتے مولا عباس میں لکھا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کربلا جاتا ہے، اور ہم زائرین کی خدمت کی بدولت ہم کربلا جاتے ہیں۔ اگر زائرین ہمارے ساتھ نہیں جائے الرحمن ٹورز کی جانب سے، الرحمن ٹورز کے قافلے میں زائرین نہیں جائیں، تو ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں سال میں 2 بار 3 بار 4 بار کربلا جائیں۔ ہمیں خود زائرین حضرات اپنے ہمراہ کربلا لے جاتے ہیں، اور ان کی ہم خدمت کرتے ہیں، اور اس خدمت کے عوض میں ہمیں کچھ نصیب بھی ہو جاتا ہے، میری زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں لے کے جاتا ہوں زائرین کو، تو یہ قافلہ سالار کی ایک بھول ہے۔ ان قافلوں میں ایک میں بھی ہوں، اور میری اپنی کوشش رہتی ہے کہ ہمیں جو میرے والدین کے ذریعے خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، میں یہ دعا بھی کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ میری اولاد کے خون میں بھی یہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو تاکہ وہ بھی کربلا زائرین کی خدمت کے لے کے جائیں۔ زوار امام حسین کی خدمت کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ پروردگار ہر شخص کو میں تو کہتا توفیق عطا فرما کہ وہ زوار امام حسین کی خدمت کرے۔ انشاءاللہ اس دفعہ اربعین کا جو ایک مسئلہ ہے، جیسے پچھلی دفعہ ہمارا لاسٹ پیسہ تھا 1,38,000 روپے، اور دوسرا ایک میرا گروپ اس سے کم کا تھا جو گھر کے اعتبار سے 1,15,000 روپے کا تھا، مگر وہ ہوٹل اتنی اچھی نہیں ہے۔ وہاں جانے کے بعد زائرین حضرات کہتے کچھ اور کہ اگر پہلے بتایا ہوتے تو میں اور پیسہ دے دیتا، لہٰذا وہ جو سستی ہوٹل ہم نے 1,15,000 میں کیا تھا وہ اس دفعہ نہیں ہے۔ اب میرا پہلا جو گروپ الرحمن ٹورز کا جا رہا ہے وہ 28 جولائی اور 30 جولائی کا ہے۔ دونوں گروپ العراقیہ ایئر لائن سے ہم جا رہے ہیں، ڈائریکٹ فلائٹ ہماری یہ ہے، وایا نہیں ہے۔ اور جو 28 میں جا رہے ہیں اور جو 30 میں جا رہے ہیں، اس کا جو ہدیہ میرا 1,55,000 روپے،
اب ذوالفقار بھائی آپ سوال کریں کہ 1,55,000 کیوں ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے لیا تھا 1,38,000 روپے، ٹکٹ کا ریٹ تھا 53,000 روپیز، اس وقت ٹکٹ کا ریٹ ہے 62 سے 65، ابھی تک ریٹ کھل کے نہیں آیا ہے۔ اسی دفعہ ویزے کا 8,000 روپے تھے، اس دفعہ ویزے کا اضافی رقم لگنے والا۔ دوسرے کہ اس دفعہ ہوٹل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، جو ہوٹل میں نے پچھلی دفعہ لیا تھا وہ ہوٹل ہمیں نہیں مل رہی ہے، پھر بھی میں نے 1,55,000 کا اعلان کیا ہے، اور اس میں قسم بھی نہیں ہے، جو ممکن ہوگا میں زوار امام حسین کی زیارت کے لیے اگر کچھ رکاوٹ بنے گا تو اس میں سے میں پیسے بھی کم کروں گا۔ میری اپنی کوشش ہے، مجھے یاد نہیں ذوالفقار بھائی میں کہ کبھی بھی کسی زوار کا پاسپورٹ الرحمان ٹورس میں آیا ہو اور میری وجہ سے واپس ہوا ہو۔ میری آخری تک کوشش ہے کہ میں ان کو کربلا پہنچاؤں۔ دوسرا میرا جو گروپ ہے، بہت سارے لوگوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہمیں کچھ اچھی سہولت کے لیے دیجیے، تو ان کے لیے دوسرا گروپ وہ بھی 28 اور 30 جولائی میں ہے، اس کے میرا 1,85,000 روپے ہے، جس کے ہوٹل 1,55,000 سے زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ اگر ایران کے حالات اچھے رہے تو ہم انشاءاللہ ایران بھی جائیں گے، وہ 28 جولائی کو ایران ایئر سے جائیں گے، بمبئی ٹو تہران، تہران ٹو نجف، یہ ہماری ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی وایا کر کے، اور اس کا 24 سے 25 دن کا یہ ٹور ہوگا، جس کا ہدیہ 1,90,000 روپے ہمارے ہوں گے، 1,90,000 سے لے کے 1,95,000 تک، اور اس کا لگ بھگ 24 سے 25 دن کا یہ میرا قافلہ ہوگا۔ یہ مختصر سا اعلان میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں زائرین کی اچھی سے اچھی خدمت کروں۔ ہندوستان میں جب تک جو زائرین ہمارے قافلے میں نہیں آئے ہیں یا جب تک ان کا پاسپورٹ میرے پاس نہیں آیا تب تک میں سوال جواب میں رہتا ہوں، لیکن جب پاسپورٹ آنے کے بعد میں یہ بھول جاتا ہوں میں کہ کس کے یہاں کتنا باقی ہے، کس کو کب دینا ہے۔ بس مقصد میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں ان کو کربلا پہنچاؤں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور جیسے کہ پچھلے سال اربعین کے موقع پہ الحمدللہ میں بھی تھا اس قافلے میں، ہم نے دیکھا کافی اچھے سہولتیں جو ہے مولانا صاحب فراہم کرتے ہیں، اور بالکل ایک چیز بہت اچھی لگی مجھے کہ ہر دن 2 مجلسیں جو ہے مولانا صاحب رکھتے ہیں، جس میں مختلف علماء کرام، عالمی شہرت یافتہ علماء کرام جو ہے اس میں جو ہے اپنی تقریر کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ اس مجلس کو خطاب کرتے ہیں۔ تو میں ایک سوال آگا سے کہ جس طرح پچھلے سال آپ نے کیا تھا، یعنی دن میں 2 مجلسیں ہو رہے تھے اور اس میں علماء کرام، تو اس سال بھی اسی طرح مجلسیں ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ میرے بھائی ذوالفقار بھائی، میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے قافلے میں مجلس ہو، اور بہت سارے زائرین خوش بھی ہوتے ہیں، بہت سارے زائرین کے اتنی مجلس کی ضرورت نہیں، مگر جب سے الرحمان ٹورس ہم نے کھولا ہے، ابھی بھی عاشورے میں بھی جس ہوٹل میں ہم ہیں وہاں 1 سے 2 مجلسیں روز ہیں۔ 8 محرم کو جلوس بھی نکلے گا، علیہ مبارک برآمد ہوگا، ہوٹل سے نہر القامہ جائے گا، جیسے آپ کے دوسرے چینل میں نے بتایا ہے۔ اربعین میں بس میری کوشش ہے کہ ہوٹل ایسے مل جائیں جس میں ہم دل کھول کے عزاداری کر سکیں۔ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ جس طریقے سے مسلسل اب تک مجلسوں کا سلسلہ تھا، خدا کرے مجھے ویسی ہوٹل میسر ہو جائیں تاکہ میں اسی طریقے سے شان و شوق سے عزاداری ہوگی جیسے اب تک ہوا کرتی تھی۔ اس میں آپ کی دعا کی ضرورت ہے، اور اس میں ہندوستان اور بیرون ملک کے علماء کے علاوہ عالمی شہرت یافتہ نحقاء بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، صدقاء بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، خواتین کے لیے ذاکرہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، خواتین کی زیارت کے لیے بھی معلمہ کا خاص اہتمام کیا جائے تاکہ جو بھی انسان ہندوستان سے جا رہا ہے وہ سیراب ہو کر کربلا سے زیارت سے مشرف ہو کے آئے۔ صرف زیارت ہی نہیں بلکہ مجالس سے بھی میری کوشش رہتی ہے کہ اس سے بھی سیراب ہو کے دل کھول کے آنسو بہائیں وہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی اچھے جو ہے
طریقے سے آگا جو ہے زیارت کراتے ہیں، ہر جگہ لے جاتے ہیں، ہر مقام مقدسہ پہ لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک عالم دین ہوتا ہے، ہر جگہ کی بات بتاتا ہے اور ہر جگہ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی مختصر سی مجلس ہوتی ہے ہر جگہ ہر مقام پر، اور کس طرح زیارت کرنی ہے اس کا بہت باریکی سے خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو ایک بار الرحمان ٹور سے رابطہ کریں اور خدمت کا موقع دیں۔ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ کال کریں اور اپنی جو ہے ٹکٹ اور ویزا جو ہے بک کرا لیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔